استغفراللہ پڑھنا شروع کیا تو دعائیں قبول ہونے لگیں۔ ایک خاتون کا ایسا سچا واقعہ کہ جو وہ مانگتی گئی تو اسے وہ ملتا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں استغفار کو لے کے ایک خاص واقعہ اور اس کے معجزات کے بارے میں بات ہوگی کہ اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کون سے معجزات ہوں گے۔ اس طرح ایک عورت کا بتانا ہے کہ وہ آئے دن کسی نہ کسی پریشانی میں الجھی رہتی تھی۔ مسئلوں کے حل کے لیے وہ ویڈیوز کو دیکھتی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی تو وظائف مل جائے کہ اس کے مسئلے حل ہو جائیں۔ کہتی ہے کہ درود پاک تو میں پڑھتی تھی لیکن استغفار کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا، یعنی کہ استغفراللہ میں پڑھتی نہیں تھی اور مسئلے حل بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب یہاں ایک بات غور و طلب ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ درود پاک پڑھنے سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر اس عورت کے مسئلے حل کیوں نہ ہوئیں، اس کی دعائیں قبول نہ ہوئیں؟ تو یاد رکھیے بہت سے ایسے ہمارے گناہ، ہماری خطائیں ہوتی ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم استغفار کرتے ہیں، یعنی کثرت استغفار اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، تو پھر ہمارے گناہ، ہماری غلطی، ہماری خطائیں جو ہے وہ معاف ہونے لگتی ہیں، اور اس میں بہت ہی زیادہ استغفار جو ہے وہ مددگار ثابت ہونے لگتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی آپ کی کوئی بھی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، آپ کے مسئلے مسائل حل نہ ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت سی دعائیں کرتا ہوں، بہت سی دعائیں کرتی رہتی ہوں لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو اس وقت اپنے اوپر اس لفظ کو، یعنی کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، تو آپ کے ساتھ جو کمالات معجزات ہوں گے وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کثرت استغفار سے اپنی دعاؤں کو فرش سے عرش تک لے جاتے ہیں۔ تو آپ چاہیں کوئی بھی تعداد فکس کر لیں اور اس تعداد میں استغفار کو پڑھنا شروع کر دیجیے، پھر آپ کے مسئلے حل ہوں گے، یعنی کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور آپ کے جو بھی مسئلے مسائل پریشانیاں اور آپ کو لگتا ہے کہ دعائیں رد ہو رہی ہیں، قبول نہیں ہو رہی، تو وہ آپ کے سامنے صاف صاف ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس عورت جو جن بھی مسئلوں میں پریشانیوں میں الجھی ہوئی تھی، تو جیسے ہی وہ استغفار کے بارے میں علم ہوا تو اس عورت نے استغفار کا ورد شروع کر دیا۔ کم از کم 7 سے، اگر آپ 700 مرتبہ پڑھنا چاہیں یا 7000 بار پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تعداد کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو ایک طرف رکھیں گے اور دوسری طرف اس تعداد کو رکھیں گے تو آپ کو یہ تعداد زیادہ نہیں لگے گی۔ اس عورت کو جیسے ہی اس وظیفے کے بارے میں علم ہوا کہ 7000 بار پڑھا جائے تو بہت ہی برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی برکات کچھ مختلف ویڈیوز میں مختلف طریقے سے بتائی گئی تھی جو کہ انسان کے ایمان کو اور زیادہ تازہ کرتی ہے۔ تو اسی دن سے اس عورت نے ارادہ کر لیا کہ وہ 7000 بار ہی استغفراللہ کا ورد سٹارٹ کر دے گی۔ اس عورت کا یہ بھی بتانا ہے کہ جیسے وہ پڑھتی گئی تو اس کے دل میں سکون اترتا گیا، کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک اس کے مسئلے حل نہ ہوں گے وہ اس کو پڑھتی رہے گی۔ اور جیسے ہی وہ پڑھتی گئی، دن گزرتے گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ہی دنوں کے بعد اس پر ایسا کرم کیا کہ اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ پڑھتے پڑھتے ہر صبح اس عورت کے لیے ایک نیا معجزہ جیسا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے اندر تبدیلی آنے لگی تھی۔ اس کا یہ بھی بتانا ہے کہ اس پر کچھ جادو کے اثرات بھی تھے، یعنی کہ وہ بیمار رہتی تھی جادو کے اثرات کی وجہ سے۔ جب بھی کہیں سے بھی وہ ٹیسٹ کرواتی تو وہ کلیئر آتے، لیکن جادو کے اثرات کی وجہ سے وہ بے چین اور پریشان رہتی۔ لیکن اسی عمل یعنی کہ استغفار کی برکت سے اس کے اندر میں تبدیلی آنے لگی، یعنی کہ اس کے اندر جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ حل ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس عمل سے اس عورت کو صاف صاف نظر آنے لگا کہ کون ہے جو اس پر جادو کر رہا ہے اور کون ہے جو اس کے گھر والوں کے لیے مسئلوں کو کھڑا کر رہا ہے۔ تو اس کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ سارے مسئلے مسائل جو تھے اگر آہستہ آہستہ حل ہوتے ہیں تو یہ مجھے ساتھ ساتھ نظر بھی آتے کہ یہ مسئلے مسائل کیسے پیدا ہوئے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے اس کا کہ اس سے سر درد کی شکایت کافی دیر سے تھی، یعنی کہ کم از کم 1 سال سے اسے سر درد تھا، اور کبھی بھی کسی بھی چیز کو لے کے وہ درد ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی صبح وہ اٹھتی تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا، اور 1 سال سے وہ اسی بیماری کے ساتھ لڑتی رہی۔ لیکن اسی وظیفے کو لے کر، صرف ایک لفظ کو لے کے جب وہ پڑھتی رہی، کثرت اس کو استغفار کو شامل کیا اپنی زندگی میں، تو اس کی یہ بیماری بھی، یعنی کہ یہ سر درد کی جو تکلیف تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے یہ پڑھنے سے اس کی تکلیف کو بھی دور فرمایا، اور اس کی طبیعت میں بہت ہی زیادہ سکون آ گیا، تبدیلی آ گئی کہ جیسے اسے کوئی بیماری یا اثرات تھے ہی نہیں۔
اس خاص عمل کی برکت سے اس عورت کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ رات کو جب سوتی ہے تو اسے بہت ہی پرسکون نیند آتی ہے، کیونکہ جب انسان پر جادو ہو جاتا ہے، اس پر اثرات آ جاتے ہیں تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی، یعنی کہ وہ بہت ہی پریشان رہتا ہے رات کو، اور بہت سے ایسے اسے نیگیٹو خیال آتے ہیں کہ جیسے اسے کوئی ڈرا رہا ہے، کوئی بھی کالا کپڑا، کوئی بھی کالی جگہ یا کوئی بھی کالا انسان، کچھ بھی ایسی چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں جو اس کو پریشان کرتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے استغفار کو پکڑ لیا، تھام لیا، تو اس کو رات کو پرسکون سے نیند آنا شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں جو بھی مسئلے مسائل تھے، لڑائی جھگڑے تھے، وہ سلوک اتفاق میں بدل گئے۔ اس عورت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بچے بھی بیمار رہتے تھے، یعنی کہ جب ماں پر جادو کے اثرات تھے، بیماریاں تھیں، تو اس کی وجہ سے ان کی اولاد کے اوپر بھی وہ بیماریاں، وہ اثرات آنے لگے، جس کی وجہ سے ان کے بچے بھی بیمار رہتے تھے۔ لیکن اس خاص مجرب عمل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک ذات نے ان بچوں کو ان بیماریوں سے بھی نکال دیا کہ جیسے وہ بیماریوں کا شکار تھے ہی نہیں۔ وہ عورت استغفر اللہ کو بہت ہی توجہ اور دھیان سے پڑھتی تھی، خلوص سے پڑھتی تھی، کثرت استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتی تھی۔ اس عورت کو اس قدر یقین تھا استغفار پر کہ اگر یہ میں پڑھوں گی تو بے شک اسی سے میرا کام ہوگا، یعنی کہ مکمل عقیدے سے وہ پڑھتی تھی، یہی سوچ کر کہ اللہ پاک میرے مسئلوں کو ضرور حل فرمائے گا۔ بس یقین کی وجہ سے انسان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اگر انسان کا یقین کامل نہ ہو تو اس کو وظائف میں مجرب نتائج نہیں ملتے۔ استغفر اللہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ استغفار یعنی اللہ سے معافی طلب کرنا، معافی مانگنا ایک اہم عمل ہے جو ہر مسلمان کی زندگی میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کی بخشش ہوتی ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کو دل میں سکون ملتا ہے اور انسان کے اندر کے جو گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں آپ سوچئے کہ جب انسان صغیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم سے انجانے میں اور جان بوجھ کر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی معافی طلب نہیں کرتے، ہمارے دل کے اندر ان گناہوں کو لے کر بہت سے بوجھ ہونے لگتے ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں، ہم بے چین رہتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ہمارا دل سکون میں نہیں ہے۔ تو سوچئے جب آپ استغفار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے جائیں گے، اسے کثرت استغفار میں شامل کر لیں گے، تو بے شک آپ کا جو دل ہے وہ سکون محسوس کرے گا، یعنی کہ آپ کے اندر جو بھی گناہوں کا بوجھ ہوگا وہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیجیے، کیونکہ قرآن پاک میں اس خاص ذکر کو لے کر بھی فرمایا گیا ہے کہ استغفار کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں اور رزق میں وسعت یعنی کہ برکت آتی ہے۔ یہ تمام تر جو فوائد ہیں استغفار کو لے کر ایک اہم عبادت بنا دیتے ہیں، جسے ہر مسلمان کو اپنے اوپر روزمرہ کی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اس لیے آپ کی زندگی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، جادو ہیں، بیماریاں ہیں، صدیوں سے آپ اس کو لے کر پریشان ہیں، تو آج ہی سے آپ اس عمل کو یعنی کہ استغفار کو شروع کر دیجئے۔ دنوں کے اندر ہی آپ کے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ اس تعداد کو لے کر آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ جب آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ ایک لفظ آپ کی زبان پر عادت سی بن جائے گا، اور بے شک جب آپ کے مسئلے مسائل بہت ہی زیادہ ہو جائیں تو آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ جو وظائف آپ کر رہے ہیں اس کی تعداد زیادہ ہے یا کم، اور آپ نے اپنا ذہن، اپنی توجہ تعداد کے اوپر نہیں بلکہ اس لفظ کے اوپر رکھنی ہے۔ آپ نے خالص سے یقین عقیدے کے ساتھ اس لفظ کو دہرانا ہے، اس لفظ کو کثرت میں شامل کرنا ہے، کیونکہ تعداد جو ہے وہ بعض اوقات زیادہ ہو یا کم ہو اس سے یہ چیز کا فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ کی نیت پر بنتا ہے کہ آپ کتنے خلوص عقیدے سے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اس عمل کو آپ اٹھتے بیٹھتے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کم یقین عقیدے کے ساتھ، کیونکہ یقین کے بغیر آپ کو کوئی بھی کمال و معجزات نہیں ملیں گے۔ اس لیے اس ورد کو کامل یقین عقیدے کے ساتھ کیجیے۔ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ایک ہیں، دو ہیں، چاہے وہ ہزاروں ہیں، ان سب کو اپنے ذہن میں رکھیں، ایک عقیدہ بنا لیجیے، ایک اپنے ذہن میں سوچ لیجیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لیجیے کہ آپ اس ورد کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور آپ کے مسئلے مسائل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حل فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے، درود پاک کو بھی پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں یہ بڑے نہیں ہیں بلکہ وہ ذات بڑی ہے۔ تو اس لیے یہ یقین بھی اپنے اندر پیدا رکھیں کہ وہ ذات آپ کے مسئلے مسائل کو ضرور حل فرمائے گی۔ تو آپ نے اپنا جو بھی دھیان ہے وہ تعداد سے چھوڑ کر اس لفظ کے اوپر یعنی کہ استغفار کے اوپر رکھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ پاک اپنا خصوصی فضل فرمائے گا۔ اور اس ویڈیو کو آپ نے
دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کرنا ہے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔